آج 23 محرم الحرام منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 محرم منگل کا دن ہے۔ ماہ محرم کے چند دن باقی ہے۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تارے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کر سکے، وہ آج 23 محرم منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج میں آپ سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 23 محرم منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے کہ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہیں کوئی وقت کی پابندی ہے، نہیں جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج رب کریم کا یہ نام 33 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہیں، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ پر رحمت برکتیں چماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگے گا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے۔ آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ نہ سوچے گا کہ مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ محرم کے مہینے میں، عظمت اور برکت والے مہینے میں، رب کریم کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ محرم کا مہینہ ہے، منگل کا دن ہے، قبولیت کا گھڑیاں ہے۔ آج رب کریم سے توڑا نہ مانگیے گا۔ آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گا، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 23 محرم منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 23 محرم الحرام منگل کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت کر لے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنی تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں منگل کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیے۔ اس آیت میں رب کا شکر بھی ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 23 محرم منگل کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھے۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج دیکھتے 23 محرم منگل کا دن آ چکا ہے۔ اس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ پریشانی میں، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور رب کے سامنے مانگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے تو پھر رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر محرم کے مہینے میں
اتنی فضیلت اور برکت والی صورت ہے۔ محرم کی 23 تاریخ منگل کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، یہ کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، ہر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لینا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ 23 محرم منگل کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کریم کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ میں ہیں، کسی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ جتنا مانگیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔